الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. سورہ بقرہ کی ان آیات کا جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کی بستیاں تھیں، اور آپ نے آنے کے بعد ان کو سچے دین کی طرف بلایا تو دعوت کا انداز یہ تھا کہ دیکھو وہی اللہ کی یہ دعوت ہے، اسی کے بندے بننے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کے تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر یہ احسانات ہیں۔ آج کی آیات میں بھی اللہ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات ہوئے اللہ کی طرف سے، اس کے ایک ایک احسان کا ذکر یہ کافی لمبا چلنے والا ہے۔ اللہ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں، ہر آیت میں اللہ نے اپنے احسانات کو یاد دلایا تاکہ ان کو سمجھ کر آدمی یا بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی کیا خاص رحمت تھی اس کو یاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا جائے۔ چنانچہ یہاں جن دو واقعات کی طرف اشارہ ہے وہ واقعات وہی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ سب شام میں آباد تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے اور سزاؤں کو کاٹتے مصر کے بادشاہ بن گئے، اور پوری نسل حضرت یعقوب کی مصر میں آ کر آباد ہو گئی، اور تقریباً 400 سال کے اندر ان کی تعداد لاکھوں کے برابر پہنچ گئی۔ لیکن مصر کے رہنے والے جن کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، باہر سے یعنی شام کے بیت المقدس سے آئے ہوئے لوگوں کو اپنے ملک میں برداشت نہیں کرتے تھے، ان سے ذلیل کام کروایا کرتے تھے، عورتوں سے نچلے درجے کے کام، گھریلو صفائی، اور ان کے مردوں سے مزدوری والا کام کروایا کرتے تھے۔ بہرحال انہی بادشاہ میں سے کسی ایک کی بیوی نے یہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے، اور وہ مصر کے رہنے والے قبطی کہا جاتا ہے ان کو، ایک ایک کے گھر میں آگ گھستی ہے اور
اس کو جلا دیتی ہے اور بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل وہی لوگ جو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی بھائیوں کی اولاد ہے۔ یہ خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ سے ذکر کیا۔ بادشاہ نے کاہنوں کو اور خواب کی تعبیر بتلانے والوں کو جمع کیا۔ چنانچہ بالاتفاق خواب بتلانے والوں نے یہ تعبیر دی کہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصر سے قبطیوں کی حکومت ختم ہونے والی ہے، لہذا فیصلہ یہ کیا جائے کہ بنی اسرائیل میں جو بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بنی اسرائیل کے ننھے منھے معصوم بچوں کو جو پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کیا جانے لگا، قتل عام ہونے لگا۔ لیکن حکومت چونکہ ظالم کی تھی، لوگ بولنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب ایک زمانے تک قتل ہوئے بچے تو ان کے بادشاہوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر اس طرح سے قتل عام جاری رہا تو یہ نچلے درجے کے کام کون کرے گا؟ ہمارے کھیتوں میں مزدوری کون کرے گا؟ کون ہمارے گھروں میں آ کر صفائی کرے گا؟ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال کے بچوں کو زندہ رکھا جائے، اور زندہ رکھنا اس لیے تاکہ ہمارے گھروں کے کام ہو سکیں۔ اب اتنا ظلم، بالآخر جس سال قتل نہیں کیے جا رہے تھے بچے، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اگلے دوسرے سال جس سال بچے قتل ہو رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب اللہ نے اسی احسان کو یاد دلایا کہ دیکھو، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعون کے متعلقین سے جو تمہارے اندر فکر لگی ہوئی تھی اور وہ تمہارے گلے کاٹ رہے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے، وہ وقت یاد کرو کیسا مشکل تھا۔ ہم نے تمہیں اس مشکل وقت سے نجات دی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں امتحان تھا تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ کیا امتحان؟ کہ اللہ اگر باقی رکھنے پہ آئے اور اپنے نبی کو زندہ دکھلانا چاہے، اس کے معجزات دکھلانا چاہے، تو موت اور حیات کا مالک اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں بنایا ہے۔ جس خطرے کی وجہ سے وہ بچوں کو قتل کر رہے تھے، بالآخر ہوا وہی کہ ایک لڑکا جس کو آگے چل کر نبی بننا تھا، جس کا نام موسیٰ ہونے والا تھا، اللہ نے اس کو حیات دی، اور حیات ایسے کہ جو ظالم تھا اسی کے گھر میں اس جوان کی پرورش ہوتی ہے۔ بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ قبطی ظلم کرنے والا بنتا ہے بنی اسرائیل پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور ایک تھپڑ رسید کرتے ہیں جس کی بنیاد پر اس کی جان چلی جاتی ہے۔ بالآخر اس آزمائش کی وجہ سے حضرت موسیٰ مصر کو چھوڑتے ہیں، مدین چلے جاتے ہیں، وہاں ایک زمانے تک رہے، پھر واپس مصر آئے اور پھر بنی اسرائیلیوں کو سمجھایا، نبی بن کر آئے۔ بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رہا تھا فرعون اور اس کے درباری۔ ایک وقت یہ آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ نکلنے کے لیے اپنے لشکر کو، اپنے ساتھ والوں کو حضرت موسیٰ نے بحر قلزم کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ کے حکم سے پانی پر لاٹھی سے پانی کو مارا تو پانی، سمندر کا پانی یا دریا کا پانی نے راستہ بنا دیا۔ اس راستے سے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ اسی پانی کے اندر فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔
اللہ نے وہ احسان بھی یاد دلایا کہ دیکھو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں کو ہم نے ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ایسا نہیں کہ یہ منظر تمہاری پیٹھ پیچھے ہو رہا تھا، تم کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ہم نجات پا رہے ہیں اور فرعونی ڈوب رہے ہیں۔ تو جو اللہ تمہارے بچوں کو اس وقت محفوظ رکھ سکتا ہے جب کہ بادشاہ کی طرف سے قتل عام کا اعلان تھا، جو اس وقت تمہارے نبی کو جو باقی رکھ سکتا ہے اور اس وقت تمہیں عزت عطا کر سکتا ہے جب تمہیں ذلیل کیا جا رہا تھا، اور اس وقت تمہیں زندہ رکھ سکتا ہے جب پانی میں ظالموں کو ڈبویا جا رہا تھا، اتنے بڑے اللہ کے احسانات ہیں۔ ان احسانات کو یاد کرو اور اسی اللہ کے نبی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ یہ اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو احسانات ہوئے اس کو یاد دلا کر دین کی دعوت دی ہے، اور جو فرعونیوں کو سے حضرت بنی اسرائیل کو نجات ملی، وہ دن عاشور کا دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، پوچھا گیا یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ کہا آج ہی کے دن ہمیں فرعون جیسے ظالم سے نجات ملی تھی، لہذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی فرعون سے نجات پانے کو اپنے آپ کے لیے ایک بڑی چیز سمجھتے تھے، اسی لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے کہ ہماری نسل جو باقی رہی وہ فرعون سے نجات پانے کی وجہ سے باقی رہی۔ اللہ کے نبی نے جب سنا اس بات کو تو فرمایا کہ اس روزہ رکھنے کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، اور پھر فرمایا کہ آئندہ سال اس دن کے ساتھ ایک دن کا روزہ ہم اور ملائیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ بہرحال اس واقعے سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو ظالموں سے جو نجات ملی وہ اس کو اپنے لیے ایک انعام سمجھتے تھے، اسی لیے شکرانے کے طور پر عاشور کے دن کا یعنی 10 محرم کا وہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ واقعہ یاد کرو اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، وہ فرعون جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ غلامی کے دن تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق ڈبا ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔